بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، ہمیں اپنے پروردگار کا نسب تو بتائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ اخلاص میں نازل فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیجئے، وہ یعنی اللہ ایک ہے اور بے نیاز ہے، اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ وہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، کسی فرشتے نے کہا، آنکھ سو رہی ہے لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر آپس میں کہنے لگے، تمہارے ان ساتھیوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مثال ہے، اس کو ان کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتے نے کہا، وہ تو سو رہے ہیں، لہٰذا بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ ان میں سے بعض نے کہا، بے شک آنکھیں تو سو رہے ہیں لیکن دل تو جاگ رہا ہے۔ پھر فرشتے نے ایک دوسرے سے کہنے لگے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مکان بنایا اور اس میں دعوت کا انتظام کیا، پھر لوگوں کو دعوت کے لیے بلانے کے لیے آدمی بھیجے۔ جس نے اسے بلانے والے کی بات مان لی وہ مکان میں داخل ہو گئے اور نہ کھانے کو کہا۔ یہ سن کر فرشتوں نے آپس میں کہا، اس مسئلے کی وضاحت کرو تاکہ یہ مجھے سمجھ لے۔ بعض نے کہا، یہ سو رہے ہیں، وضاحت کرنے کا کیا فائدہ؟ دوسرے نے کہا، آنکھ سو رہے ہیں مگر دل تو بیدار ہے۔ پھر کہنے لگے، وہ مکان جنت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس میں مختلف نعمتیں رکھ کر دعوت کا انتظام کیا، اور اس کو جنت کی طرف بلانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہاں کی نعمتیں حاصل کرے گا، اور جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دو قسم میں بنا دیجئے، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔